دنیا میں جو ظلم کرتے ہیں ان کو غدار لکھا جائے گا قیامت کے دن۔ اور ایک بات یاد رکھنا، کسی پر ظلم کرو تو سوچ سمجھ کر کرنا، اتنا کرنا کہ جتنا قیامت میں برداشت کر سکو۔ آج تو پھر ظالموں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے نا، کہ کوئی اپنے عہدے کی بنیاد پر کسی پر ظلم کرتا ہے، کوئی اپنی جائیداد کی بنیاد پر کسی پر ظلم کرتا ہے، کوئی اپنے خاندان پریوار کے نام پر کسی پر ظلم کرتا ہے، کوئی اگر کسی پد کو حاصل کر لے تو پھر اس کے نیچے جتنی بھی رعایا ہے وہ اپنے سامنے اس کی کوئی قدر و قیمت کو نہیں جانتا۔ آج ظلم اس قدر معاشرے میں بڑھ چکا ہے کہ ہر مالدار ہر غریب کو حقیر سمجھ رہا ہے، اور جتنا ہوتا ہے وہ اتنا اس پر ظلم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم نے تو یہاں تک دیکھا کہ پیسے کی بنیاد پر، عہدے کی بنیاد پر لوگ اپنے رشتہ داروں پر ظلم کرتے ہیں۔ سگے بھائی پر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ ظلم و ستم ڈھاتے ہیں، اور اس حد تک ظلم بڑھ چکا ہے، اس حد تک لوگ ظالم ہو چکے ہیں کہ انہیں یہ بھی خبر نہیں کہ ہم ہمیشہ پیسے والے نہیں رہیں گے، ہم ہمیشہ یہ عہدے والے نہیں رہیں گے، ہمیشہ یہ پد ہمارے پاس نہیں رہے گا۔ ایک دن وہ بھی تو آئے گا نا کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، یہ سارے پد یہ سارا پیسہ یہی رکھا رہ جائے گا، قبر کے اندر جانا ہے، نبی کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کے حضور بھی ہمیں حاضر ہونا ہے۔ تو ظلم جو کرتے ہیں، جو ظالم ہیں، وہ یہ یاد رکھیں کہ ایک دن انہیں اللہ کے سامنے بھی حاضر ہونا ہے۔ جب رب نے سوال کر لیا، رب نے پوچھ لیا کہ یہ بتا کہ میں نے تجھے عہدہ دیا تھا، تیرے پاس میں جائیداد تھی، تو مال والا تھا، میں نے تجھے سب کچھ عطا کیا تھا، تو تو نے اس کا صحیح استعمال کیوں نہیں کیا، بلکہ تو نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میری مخلوق پر ظلم کیا تھا۔ تو ہر جگہ آپ کو ایسے ظالم نظر آ جائیں گے، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس دنیا سے بھی انہیں جانا ہے، ایک دن اس دنیا کو بھی چھوڑ کر کے جانا ہے۔ اور یہ تو حقیقت ہے نا کہ جب جائیں گے تو کچھ ساتھ میں نہیں جائے گا۔ کوئی بھی کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو پوری دنیا کے اندر، آپ کو یہ ایک ایسا شخص لا کر کے دکھا دیں کہ جو یہ کہہ دے کہ ہاں میرے ساتھ میں میری جائیداد اور میری اولاد، میری پراپرٹی، میرا مال جائے گا، ہرگز ایسا نہیں ہے میرے عزیز۔ ساتھ میں صرف نیکیاں جانے والی ہیں، اور جو کچھ تو نے دنیا میں کیا ہے پھر اس کا بھی تجھے وہاں جا کر کے حساب دینا ہے، ہر چیز کا، ہر ذرے کا تجھ سے حساب لیا جائے گا۔ ایک روز میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے سوال کیا، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے، مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ جو مال والا نہیں ہے، جس کے پاس میں مال نہیں ہے، پیسہ نہیں، درہم و دینار نہیں، وہ مفلس ہے۔ اور اگر دیکھا جائے دنیاوی اعتبار سے، آج دنیا کے اندر مفلس کی ڈیفینیشن، غریب کی ڈیفینیشن بھی یہی ہے نا کہ جس کے پاس میں پیسہ نہیں، جس کے پاس میں درہم و دینار نہیں، جس کے پاس میں مال نہیں، وہ غریب ہے، وہ مفلس ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ، اے میرے جانثارو، اے میرے عاشقو، مفلس وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس میں پیسہ یا جائیداد نہیں، بلکہ مفلس تو وہ ہوگا کہ قیامت کے دن احد پہاڑ کی برابر وہ نیکیاں لے کر کے آئے گا، لیکن اس کی ساری نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی، ساری نیکیاں اس کی بانٹ دی جائیں گی، وہ مفلس ہے، وہ غریب ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ احد پہاڑ کی برابر نیکیاں ہیں پھر بھی مفلس ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکیاں تو احد پہاڑ کی برابر، لیکن غیبت بھی کیا کرتا تھا، چغلی بھی کیا کرتا تھا، اور زناکاری میں بھی ملوث تھا، اور گالیاں بھی اپنے منہ سے نکالتا تھا، لوگوں کے دلوں کو تکلیف بھی پہنچاتا تھا، لوگوں کو ستاتا بھی تھا، اور لوگوں پر ظلم و ستم بھی کیا کرتا تھا۔ اب اس نے جس کو جس انداز میں پریشان کیا تھا، جس کو جس انداز میں اس نے پریشانی پہنچائی تھی، وہ ساری نیکیاں اس کی ان کے درمیان تقسیم ہو جائیں گی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی تمہارے قول، تمہارے فعل اور تمہاری عادت، تمہارے مزاج سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ظالم بن جاؤ، ظلم کرو کسی پر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ظلم کرنے والے بن جاؤ۔ جب مظلوم کے دل سے جب دعا نکلتی ہے نا، جب مظلوم جب دل سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت آسمانوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنے سارے دروازے کھول دے۔ یہ مظلوم ہے، اس پر ظلم ہوا ہے۔ جب ظالم کے خلاف جب مظلوم کے دل سے بد دعا نکلتی ہے نا تو پھر وہ ساری اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور ظالم کی نسلوں کو تباہ و برباد فرما دیتا ہے۔ کبھی بھی تمہاری ذات سے، کبھی بھی آپ کے قول سے، آپ کی بات سے، آپ کے کسی انداز سے، آپ کے کسی کام سے کبھی ایسا نہ ہو کہ کسی کا دل دکھ جائے۔ ایک ایران کا بادشاہ تھا نا، کہ اس کا ایک لڑکا تھا، اس نے اس کو پڑھانے کے لیے ایک استاد مقرر کیا اور اس استاد سے کہا کہ آپ اس کو قرآن و حدیث کا علم دیں، قرآن و حدیث سکھائیں، کیونکہ میرے بعد میں اس کو ہی سلطنت سنبھالنا ہے، اسی کو بادشاہ بننا ہے۔ استاد صاحب پڑھاتے رہے اور ایک بہترین عالم تھے، بزرگ تھے، نیک صفت انسان تھے۔ پڑھاتے رہے استاد، تمام اسباق مکمل ہو گئے، قرآن و حدیث پڑھایا، اصول فقہ پڑھایا اور تمام تر چیزیں اس کو سکھائیں، یہاں تک کہ دستار ہو گئی، سارے معاملات ہو گئے۔ اس کے بعد میں وقت گزرا، ایک دن ایسا آیا کہ وہی استاد صاحب اس لڑکے سے کہتے ہیں، اس شہزادے سے کہتے ہیں کہ بیٹا کل تمہیں میرے پاس آنا ہے، تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ استاد کا حکم تھا، اس نے مانا استاد کے حکم کو، اور استاد نے سکھایا بھی یہی تھا، سب کچھ استاد نے سکھایا تھا، ادب و احترام ساری چیزیں استاد نے سکھائی تھی۔ وہ شہزادہ حکم پاتے ہی آ جاتا ہے، جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوا، استاد نے اندر سے دروازہ لگا لیا، اندر سے کنڈی لگا لی، اس کے بعد میں ایک ڈنڈا اٹھایا، اس کو مارنا شروع کر دیا۔ استاد نے اس کو اتنا مارا کہ اس کا سارا جسم، اس کا سارا وجود زخمی ہو چکا تھا۔ مارنے کے بعد میں جب وہ لڑکا وہاں سے چلا جاتا ہے، باپ بادشاہ ہے، باپ ایک سلطنت کا مالک ہے، باپ کے پاس گیا، اس نے یہ سوچا تھا کہ باپ سے کہوں گا تو باپ میرے استاد کو سزا دے گا، باپ میرے استاد کو مارے گا۔ باپ سے جا کر کے کہا کہ اے میرے والد محترم، اے ابا جان، میرے استاد نے مجھے بہت مارا ہے، بے وجہ مارا ہے، میری کوئی غلطی بھی نہیں تھی، میں نے کچھ کیا بھی نہیں تھا۔ باپ نے کہا کہ بیٹا وہ تیرے استاد ہیں، بے وجہ نہیں ماریں گے، کیونکہ استاد باپ سے بھی بڑے مرتبے والا ہوتا ہے۔ استاد کا جو مقام ہے، استاد کا جو مرتبہ ہے، وہ باپ سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ بادشاہ عقل مند تھا، ہوشیار تھا۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آج اگر امام صاحب مسجد کے یا پھر مدرسے کے مدرس کسی بچے کو ڈانٹ دیں تو آج تو حال یہ ہے کہ ماں باپ پھر سر پہ چڑھنے کو تیار رہتے ہیں۔ آج معاشرے کا حال یہ کہ آپ نے ہمارے بچے کو ہاتھ کیسے لگایا؟ آپ نہیں جانتے ہیں کہ ہم چودھری صاحب ہیں، ہم فلاں صاحب ہیں، ہم زمیندار ہیں، ہم پردھان ہیں، پاس اتنا معاملہ ہے۔ آپ کی اوقات ہی کیا ہے امام صاحب؟ آپ کی حیثیت ہی کیا ہے؟ آپ صرف یہ چند ہزار روپے پانے والے ایک نوکری کرنے والے ہیں، آپ نوکر ہیں ہمارے، آپ مدرس ہیں، آپ امام ہیں، ہم چاہیں گے آپ کو کل نکال دیں گے۔ آج بھی اس طریقے کی باتیں ہوتی ہیں نا۔ اگر بچے کے سبق یاد نہیں ہے، مار دے استاد صاحب، تو وہ بچہ پھر گھر جا کے کہتا ہے نا کہ ہمیں استاد نے مارا ہے، تو پھر ماں باپ جاتے ہیں کہ استاد کی اتنی ہمت، مولوی کی اتنی طاقت کہ ہمارے بچے کو ہاتھ لگایا، ہمارے بچے سے کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کرتا ہے، انہوں نے مارنے کی جرت کر لی۔ اور جو قوم اپنے استادوں کا ادب و احترام نہیں کرتی ہے، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر پاتی ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے، کبھی وہ قوم کامیاب نہیں ہوتی ہے۔ وہ بادشاہ کا لڑکا تھا نا، بادشاہ نے کہا بیٹا کسی وجہ سے مارا ہوگا، وہ تمہارے استاد ہیں، باپ سے زیادہ ان کا مرتبہ ہے۔ جب یہاں بات نہیں بنی، ماں کے پاس جاتا ہے کہ ہاں، ماں کا دل تو پھر پسیجے گا نا، اور ماں تو کہے گی کیوں مارا میرے لال کو؟ تو ماں سے جا کر کے کہا کہ اے امی جان، میرے استاد نے آج مجھے مارا ہے، بے وجہ مارا ہے، میرے استاد نے مجھے بہت مارا ہے، زخمی کر دیا مجھے مار کے۔ تو ماں کہتی ہے بیٹا میں تیرے باپ سے نہیں کہہ سکتی، تیرے والد مجھے ڈانٹیں گے، اور بیٹا تیرے استاد تو بے وجہ نہیں ماریں گے نا، کہ تجھ کو علم سکھایا ہے، قرآن و حدیث کا تجھے علم دیا ہے، اور
تجھے اتنا علم انہوں نے سکھایا، ادب و احترام سکھایا، بے وجہ نہیں ماریں گے۔ وقت گزرتا چلا گیا، خیر یہاں بھی بات نہیں بنی، وہ اس وقت میں مجبور تھا، خود تو پوچھ نہیں سکتا تھا، اور یہاں بھی بات نہیں بنی، وقت گزرتا چلا گیا۔ 22 سال کا جب طویل عرصہ گزر گیا، اس کے بعد میں اس بادشاہ کا انتقال ہوتا ہے، اور انتقال ہونے کے بعد میں وہی شہزادہ اپنے باپ کے تخت پر بیٹھتا ہے، اور پھر وہ بادشاہ بن جاتا ہے، پھر وہ حاکم بن جاتا ہے، بادشاہ بن جاتا ہے۔ بادشاہ بننے کے بعد میں اس نے جو سب سے پہلا حکم دیا تھا نا، وہ یہی حکم دیا تھا کہ جاؤ میرے استاد کو بلا کر کے لاؤ۔ اس نے اپنے درباریوں سے کہا تھا، سب سے پہلا حکم اس نے یہی دیا تھا کہ جاؤ میرے استاد کو لے کر کے آؤ۔ استاد کو لایا گیا، بزرگ ہو گئے ہیں، 22 سال کا ایک طویل عرصہ گزر گیا ہے، بھویں سفید ہیں، بال سفید ہیں، اور ایک لکڑی کا سہارا لے کر کے چلتے ہیں، چھڑی کا سہارا لے کر کے چلتے ہیں۔ نظر کو دھیرے سے اٹھایا اور فرمایا، بتاؤ شہزادے کیا حکم ہے؟ شہزادہ کہتا ہے کہ اب میں شہزادہ نہیں بادشاہ بن گیا ہوں، اور میں نے جو سب سے پہلا حکم دیا ہے بادشاہ بننے کے بعد میں، وہ آپ کو بلانے کا حکم دیا ہے۔ اے میرے استاد ذرا یہ تو بتاؤ، اس وقت تو میں مجبور تھا، میں نے باپ سے کہا، باپ نے منع کر دیا، ماں سے کہا، ماں نے انکار کر دیا، اب میں مجبور نہیں ہوں، اب تو میں صاحب اختیار ہو چکا ہوں۔ استاد آج آپ کو بتانا پڑے گا کہ آج سے 22 سال پہلے جو آپ نے مجھے مارا تھا، جب بھی رات آتی ہے اور ہر وقت ہر آن میں اس کو بھلا نہیں پاتا ہوں، آج بھی وہ زخم میرے جسم میں موجود ہے کہ جو آپ نے مجھے آج سے 22 سال پہلے دیے تھے۔ آج بھی جب میں اس کو یاد کر لیتا ہوں میری روح کانپ جایا کرتی ہے، اور آج بھی میں سوچتا ہوں کہ آپ نے مجھے مارا کیوں تھا۔ آج آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ نے مجھے کیوں مارا تھا۔ استاد کہتے ہیں کہ بیٹا تو بادشاہ بن گیا ہے تو میرا کام پورا ہو گیا، میں نے آج ہی کے دن کے لیے تجھے مارا تھا۔ وہ بادشاہ کہتا ہے جو شہزادہ تھا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ استاد کہتے ہیں، وہ عالم دین کہتے ہیں کہ آج سے 22 سال پہلے میں نے تجھے مارا تھا، آج بھی تجھے تکلیف ہوتی ہے، اس چیز کا احساس ہوتا ہے۔ بادشاہ کے لڑکے نے کہا کہ ہاں مجھے آج بھی تکلیف ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے۔ تو استاد کہتے ہیں کہ یہ بھی جہاں میں نے تجھے عالم بنایا، قرآن و حدیث کا علم دیا، تجھے دیگر اسباق سکھائے، یہ بھی ایک سبق تھا آج کے دن کے لیے کہ جب میں نے تجھے آج سے 22 سال پہلے مارا تھا، تجھے آج بھی تکلیف ہوتی ہے، تجھے 22 سال تک وہ یاد رہا ہے، تو جس پر تو ظلم کرے گا اسے بھی قیامت تک یاد رہے گا، وہ بھی نہیں بھول پائے گا۔ تو ایسا نہ ہو کہ اب تو بادشاہ بن گیا ہے، اب تو صاحب اختیار ہو گیا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اپنے اس عہدے کی بنیاد پر کسی کو تکلیف پہنچائے، کسی پر ظلم کرے۔ یہ بھی تیرے لیے ایک سبق تھا کہ تجھے آج بھی تکلیف ہوتی ہے، تو کسی کو تکلیف پہنچائے گا، قیامت تک وہ یاد رکھے گا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا ہے، اور قیامت کے دن سارے مظلوم با اختیار ہو جائیں گے، اختیار والے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ظالموں کو سزا دے گا کہ جنہوں نے بیجا ظلم کیا تھا اللہ رب العزت کی مخلوق پر، اپنے عہدے کی بنیاد پر ہو، ترقی کی بنیاد پر ہو، کسی بھی بنیاد پر ہو۔ تو میرے عزیزو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سے بھی کسی کو تکلیف پہنچے، آپ کے وجود سے بھی کسی کو تکلیف پہنچے۔ ایک بات زندگی میں ہمیشہ یاد رکھنا، تکلیف تو مسلمان ایک مسلمان سے کسی غیر کو بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ دنیا میں جو ظلم کرتے ہیں ان کو غدار لکھا جائے گا قیامت کے دن۔ اور ایک بات یاد رکھنا، کسی پر ظلم کرو تو سوچ سمجھ کر کرنا، اتنا کرنا کہ جتنا قیامت میں برداشت کر سکو۔